بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس کی تاریخ اور صلاح الدین ایوبی کی تیاری سے پہلے کا دور۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ہم ایک ایسی عظیم اسلامی داستان شروع کر رہے ہیں جس میں ایمان، غیرت، حکمت اور اخلاق کا ہر رنگ موجود ہے۔ یہ داستان ہے بیت المقدس کی فتح کی، مگر اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی سوئیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے تقریباً 90 سال پیچھے لے جانا ہوگا، جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور ان کی سب سے مقدس زمین بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ بیت المقدس کی عظمت اور اس پر صلیبی قبضہ۔ بیت المقدس جسے القدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، 3 بڑے آسمانی مذہب کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء نے قدم رکھا۔ یہاں موجود مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن تھی اور آج بھی ہے، لیکن 1099 عیسوی میں یورپ کے صلیبیوں نے اسلام دشمنی میں اندھا ہو کر اپنا پہلا صلیبی لشکر مشرق کی طرف روانہ کیا۔ ہزاروں عیسائی جنگجوؤں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور جب شہر فتح ہوا تو 70,000 سے زائد نہتے مسلمان عورتیں، بچے اور بزرگ چند دنوں میں ذبح کر دیے گئے۔ صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ کو استبل بنا دیا، قرآن پاک کو پھاڑ کر جلا دیا گیا اور وہ مقام جہاں مسلمان سجدہ کرتے تھے وہاں صلیب گاڑ دی گئی۔ یہ صرف ایک شہر کا زخم نہیں تھا، بلکہ یہ فوری امت مسلمہ کے دل پر وار تھا۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت، افسوس کہ اس وقت مسلم دنیا شدید تقسیم کا شکار تھی۔ مصر میں فاطمی حکومت تھی جو شیعہ تھی، شام میں سلجوقی اور مختلف امیر لڑتے رہتے تھے، بغداد کا عباسی خلیفہ کمزور اور صرف نام کا خلیفہ رہ گیا تھا، امت متحد نہ تھی، ہر شہر اپنی حکومت کا قلعہ بنا ہوا تھا اور بیت المقدس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ 90 سال گزر گئے، صلیبی وہاں قابض رہے اور مسلمان صرف رو سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ظہور۔ اسی دور میں 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ آگے چل کر دنیا نے اسی کو جانا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ صلاح الدین ایک سادہ، دیندار، عبادت گزار اور بے حد نرم دل انسان تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب بھی ایک جرأتمند سپاہی تھے اور ان کا تعلق کرد نسل سے تھا، یعنی عرب سے نہیں تھے مگر دل سے اسلام کے عاشق تھے۔ بچپن ہی سے صلاح الدین نے علم، فقہ، قرآن، حدیث کے ساتھ ساتھ تلوار، گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کی، لیکن دل میں عاجزی ایسی کہ کبھی غرور نہ کیا۔ شروع میں وہ مصر کے وزیر بنے، پھر وقت آیا کہ وہ پورے مصر، شام، حلب اور موصل کے حکمران بن گئے، مگر ان کے دل میں ایک ہی جلن تھی، بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنا تھا۔ انہوں نے اپنے دشمن مسلمانوں کو بھی معاف کیا، چھوٹے چھوٹے امیروں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، فرقہ واریت کو مٹایا اور صرف ایک مقصد بنایا، اسلام کی عزت واپس لانی ہے۔ انہوں نے اپنی سپاہیوں کو نماز، روزہ، تہجد، قرآن اور دین کی پابندی کا حکم دیا۔ ان کی افواج میں فحاشی، ظلم
اور دنیا پرستی کو سختی سے روکا گیا۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے دین کو سربلند کرنے نکلے ہیں، اگر ہم گناہوں میں پڑ گئے تو اللہ ہماری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تھا وہ پہلا دور جب صلاح الدین ایوبی اٹھے اور امت مسلمہ کو جگانے لگے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ صلیبیوں سے ٹکرائے، کیسے میدان جنگ بنا حتین، اور کیسے بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کھلے۔ اگر آپ کو یہ پہلا حصہ پسند آیا تو اگلے حصے کا انتظار کیجیے، جہاں ہم دیکھیں گے حتین کی جنگ اور بیت المقدس کے قریب ہونے کا سفر۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل سچائی کی راہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔